السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہیرا پبلک اسکول سے جماعت ہفتم کی عربی کی ٹیچر ہوں۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پڑھائی کریں گے۔ صفحہ نمبر 7 اور 8 کھولیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے۔ اللہ نے انہیں بچپن ہی سے عقل سلیم اور ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے کئی بڑے بڑے امتحان لیے اور آپ علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا دوست خلیل اللہ بنایا، لوگوں کا رہنما امام الناس بنایا، اور آپ کے بعد آنے والے تمام انبیاء کو آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنایا، تو آپ علیہ السلام کو ابو الانبیاء کا لقب مل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ مفسرین کی رائے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جبکہ کئی تاریخ دان بتاتے ہیں کہ آزر ان کے چچا کا نام تھا۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے دعوت حق کا آغاز بھی اپنے ہی گھر سے کیا۔ وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ نہ تو بت ہماری بات سن سکتے ہیں، نہ ہی ہماری پکار کا جواب دے سکتے ہیں، نہ ہی ہمیں فائدہ اور نہ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ گھر والوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور آپ علیہ السلام کو رجم یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دینے کی دھمکی دی اور آخرکار گھر سے ہی نکال دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے اس برے سلوک پر انہیں کچھ نہ کہا، مگر پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے رہے اور ہدایت کی دعائیں کرتے رہے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے ان سے تعلق ختم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم مشرک تھی، بتوں کے ساتھ سورج، چاند، ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کا ارادہ کر لیا کہ وہ ان کو حقیقی معبود اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائیں گے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے فرمایا میں غائب ہونے والوں کو تو پسند نہیں کرتا۔ پھر اچانک چاند نکل آیا تو انہوں نے فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، یہ چمکدار بھی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی غروب ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے قوم پر یہ واضح فرما دیا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے، رب تو وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور وہ چھپتا بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، انہوں نے ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا ہوا تھا۔ ایک دن سب میلے میں باہر گئے ہوئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو اکیلا دیکھ کر کلہاڑے سے ان سب کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا اور سب چیزوں کی ترتیب بھی خراب کر دی۔ جب قوم واپس آئی تو انہوں نے بت خانے کے اس برے حال پر بہت زیادہ ابراہیم علیہ السلام پر غصہ کیا اور پوچھا کہ یہ حال کس نے کیا ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، یہ ان کے ساتھ ہی کر سکتا ہے کیونکہ وہی ان کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ لوگوں نے جب آپ علیہ السلام کو بلایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انہی سے پوچھو اپنے معبودوں سے جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ تو قوم نے کہا یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ جب یہ بول ہی نہیں سکتے، تمہیں نہیں سن سکتے، تو پھر یہ بت تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قوم کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن قوم نے ہر دھرمی کی وجہ سے ان کی بات نہیں مانی اور وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت نمرود عراق کا بادشاہ تھا اور خود کو خدا کہلواتا تھا، لوگ اس کی بھی پوجا کرتے تھے۔ جب نمرود کو یہ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو خدا نہیں مانتے اور ان کا خدا کوئی اور ہے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے جیل خانے سے 2 آدمیوں کو بلوایا، جس کو موت کی سزا سنائی گئی تھی اس کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ کو بلا کر قتل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا میرا رب تو مشرق و مغرب کا رب ہے، سورج کو مشرق سے نکال سکتا ہے، اگر تم واقعی میں خدا ہو تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھاؤ۔ اس بات پر وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے سوچا۔ اس نے ایک بہت بڑی خندق کھدوائی اور اس میں آگ لگوائی۔ جب آگ بہت زیادہ بھڑکنے لگی تو ان بت پرستوں نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ بچوں، آج کی ہم اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اگلے صفحے کی ریڈنگ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ جزاک